آج کل ہر آدمی خود ہی مفتی بنا ہوا ہے، اپنے خود ساختہ مسائل بیان کرنا، اپنے ذہن کے مطابق عبادت کرنا، جس طرح دل چاہے اسی طرح عبادت کرنا، یہ لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نماز ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے، معمولی سا عذر ہے، اس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی، اپنے دکاندار اپنے گاہکوں کی وجہ سے جماعت چھوڑ دے، کاشتکار اپنی زمین کے کام کی وجہ سے جماعت چھوڑ دے، تو شریعت میں احادیث میں کتنی وعید آئی ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے اور وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا تو وہ مریض ہو یا کوئی ایسا خوف ہو یا موسم خراب ہو جس کی وجہ سے مسجد نہ پہنچ سکے تو وہ عذر ہے۔ اب اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے مطلب لکھا ہے کہ اس پر نماز کا جو ثواب ہے وہ عطا نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور با جماعت نماز نہ پڑھے تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس سے نہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے نہ اس نے خود بھلائی کا ارادہ کیا، وہ محروم ہی محروم ہے، سراسر محروم ہے، خیر و بھلائی سے وہ آدمی محروم ہے، وہ محرومی کی زندگی گزارے گا اور پھر خاتمہ جو ہے اس کا وہ بھی محرومی والا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس کے کان پگھلے ہوئے شیشے سے بھر جائیں، یہ بہتر ہے۔ اس لیے نماز با جماعت نہ پڑھنا یہ حرام کام ہے، بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور بہت سارا ایندھن لے کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ البتہ چھوٹے بچے اور عورتیں جو ہیں ان کی وجہ سے پھر ان پر شفقت کرتا ہوں اور ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امت پر شفیق ہونے کے اتنا سخت وعید بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں جانے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے، اور پھر ان لوگوں کی کیا سزا ہوگی جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کے دور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو بازار کا گورنر مقرر فرمایا، نگران مقرر فرمایا، تو ایک دن دیکھا صبح کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہے جماعت کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھی آپ کا بیٹا نماز میں کیوں شامل نہیں ہو سکا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دن رات نوافل پڑھتا رہا، تو اس وجہ سے تھوڑی آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور ساری رات سویا رہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو ساری رات عبادت کرے مگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، تو وہ آدمی اس سے بہتر ہے جو ساری رات سویا رہا لیکن صبح نماز جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس نے ادا کی۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس جگہ میں، جنگل میں، دیہات میں 3 آدمی رہتے ہوں، وہاں نماز با جماعت پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر نہیں پڑھتے، وہ با جماعت نماز نہیں پڑھتے، تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک بکری کسی ایسے جنگل میں چلی جائے جہاں بھیڑیا ہوں اور بکری بھی اکیلی ہو، تو بھیڑیا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح شیطان بھی اس اکیلے نماز پڑھنے والے آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص کلم کھلا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ 3 شخصوں پر حق تعالی شانہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شامل نہ ہو۔ تو اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص عبادت ہے۔ اس کو جتنا اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور ایک مسلمان اور مومن کے لیے نماز معیار اور کسوٹی ہے کہ دیکھیں اپنے معاشرے میں جو آدمی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کی باقی عبادات بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی کو گورنر یا خلیفہ بناتے تھے تو اس کی نماز دیکھتے تھے۔ اگر اس کی نماز درست ہوتی تو حکومت کا کام اس کے ذمہ سپرد کرتے تھے، وگرنہ حکومت کا کام، کوئی عہدہ اس کے ذمہ سپرد نہیں کرتے تھے۔ تو آج کل ہمارے جو حکمران ہیں ان کا حساب بھی لگا لیں، جن کے پاس دینی شعور، دینی تعلیم نہیں ہوتی اور نماز کے عادی نہیں ہوتے، تو جب وہ حکمران بنیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ حکمرانی والا فریضہ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے، اور آج کل ہو بھی ایسے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ایک خاص فضیلت بھی دی ہے، اور جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے سخت عذاب بھی تیار کیا ہے۔